اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا پاکستان اور بھارت کو پیغام، کہا اپنے معاملات افہام و تفہیم سے طے کریں، ایسی محاذ آرائی سے بچنا چاہیے جو قابو میں نہ رہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی پہلگام واقعے کی مذمت، معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنا ناقابل قبول ہے، دونوں ممالک ایک قدم پیچھے ہٹیں، اقوام متحدہ سفارتکاری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے، ملکی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے، ریاست دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکا کی ملاقات، ورکشاپ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب، فرقہ یا نسل نہیں، اس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 8 خارجی دہشت گرد مار دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 3، جنوبی وزیرستان میں 2، خیبر اور بنو میں 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ خارجیوں کے ساتھ جھڑپ میں قوم کا بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گیا، ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ فورسز کا علاقے میں مزید خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر آصف زرداری سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے مابین جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ صدر نے کہا پاکستان اور ایران کے مابین تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے، اگر بھارت نے حملہ کیا تو مودی کو گھر پہنچائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارت اور مودی سرکار کو للکار، بولے ہم مالیاتی اور عسکری اعتبار سے مضبوط ہیں، ہماری افواج ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، خطرہ بدستور موجود ہے، بہار کے الیکشن تک مودی رولا ڈالے گا، پھر اپنی اوقات پر آئے گا، سیاسی کارکنوں کو لیڈرشپ کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار، پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی ملاقات، آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر بات چیت، موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کا اشتعال انگیز رویہ انتہائی افسوسناک ہے، بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور، پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس میں مذکورہ قرارداد وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق بھارت مختلف ممالک میں اسپانسرڈ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل امام میمن کی ملاقات، شرجیل میمن نے سندھ کے مختلف منصوبوں سے متعلق صدر کو بریفنگ دی۔ صدر آصف زرداری کی سینئر وزیر کو سندھ میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کو جدید ٹیکنالوجی کے تحت مکمل کرنے کی ہدایت، خواتین کو خصوصی سہولیات دینے کے لیے پنک بس کی طرح پنک ٹیکسی اور اسکوٹی کی تعداد بڑھانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، بجٹ اور فلاح عامہ کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے اسمبلی امور احسن طریقے سے انجام دینے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو سراہا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں ریکارڈ گھر بنانے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد، کہا نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں، عوامی خدمت کے سفر کی مزید تیزی سے بڑھائیں گے۔ شرح سود میں 1% کمی، اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود 12% سے کم کر کے 11% کر دی۔ اعلامیہ کے مطابق مہنگائی کی شرح اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 0.3% رہی، مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں 1.2 ارب ڈالر سرپلس رہا، زر مبادلہ ذخائر جون تک 14 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع۔
اور پاکستان اور عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,800 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 3,50,000 روپے ہو گئی۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,687 روپے اضافے سے 3,68,000 روپے ہے۔ عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $75 بڑھ کر $3,316 ہے۔